السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں، اور مجھے تجھ سے قریب کر دے جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافہ کا سبب بنے۔ محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نمبر 3، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ نمبر 4، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے۔ نمبر 5، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن توڑنے سے۔ نمبر 7، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگنی پڑے۔ اور کچھ بھی نہیں چاہیے زندگی میں، یا رب بس دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ایک دن ختم ہو جائے گی رونقیں ساری، ایک دن ہمارے نام کے ساتھ بھی محروم لکھا جائے گا۔ اللہ سے رشتہ بناؤ۔ اس دنیا میں رشتے ہوتے ہوئے بھی دنیاوی رشتے کام نہیں آتے، بس ایک وہ اللہ ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے وہ دے گا جس کی میری اوقات نہیں۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا صبر تو کر ہی سکتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ہمت اسی کو دیں جو آپ کی قدر جانتا ہو۔ 5 لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک پڑھنے والا انسان۔ نمبر 2، صبح جلدی اٹھنے والا انسان۔ نمبر 3، کامیاب لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ نمبر 4، مشکل مزاجی سے کام کرنے والا۔ نمبر 5، زندگی میں جو بھی کرنا ہے ابھی شروع کرو۔ ناکام لوگ اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ بس سوچتے ہی رہتے ہیں، عملی کام نہیں کرتے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تمہیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ انسان کو توڑنے، جوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ محبت ہے۔ دوسرا دروازہ کھولے بغیر میرا رب کبھی بھی پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ہمارا یقین کمزور ہے بس۔ لوگ اپنے ہوں پرائے، ہمیشہ اچھے فطرت، سوچ اور کردار نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے اور تانے نہیں کرتے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر تم انہیں کمر پر رکھو گے تو وہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اگر تم انہیں پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قدم اونچا ہو جائے گا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ اس دعا کے ساتھ آج اور آنے والا ہر دن آپ کے لیے خیر و عافیت کا باعث ہو۔ انسان کی قدر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی قدر جاننا بھی ایک ثقافت ہے۔ اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ ویسے بھی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ ایسا کرنے کا طریقہ انسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ تمہیں چاہتے ہوئے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ یقین ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعاؤں پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پر یقین نہیں؟
غلطی ثابت ہو جاتی ہے، عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں، زندگی کے ہر پہلوؤں میں مہکتی رہتی ہے۔ دعا ہے کہ آپ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر رشتے خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ اپنی خوبصورتی کے باوجود ایک کیڑا ہے اور کیکٹس بے رحمی کے باوجود ایک پھول ہے۔ اس لیے لوگوں کو ان کے ناموں اور شکلوں سے مت جانیے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ میں، کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ تم اپنے رب پر یقین رکھو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عبادت اور محبت میں خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں، تو آپ بہتر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں سب کچھ آپ سے شروع ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ پھول ہوتا ہے۔ زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو، زندگی ہوتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کو بس ایک کام کرنا آنا چاہیے۔ صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ہر دن مسکرا کر ہر پل جینا۔ کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی شریعت کو دیکھ لینا چاہیے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کے انا سے بڑھ کر ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو محنت تم آج کرو گے وہ کل تمہارے کام آئے گی۔ ترقی کا راز محنت مزدوری ہے۔ آپ کے سوا کوئی آپ کی زندگی کو نہیں بدل سکتا۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اکیلے چلنا سیکھو۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بہت خوبصورت بات کی، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کومنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے،
کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔